نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو، میں محمد حسن ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ محترم حضرات، میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنی پارٹی کا منشور واضح کرنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا اس کا عنوان ہے کابل میں ہونے والے دھماکوں کی ممکنہ وجوہات۔ عزیز دوستو، دنیا کی استعماری طاقتیں جن میں امریکہ، بھارت، رشیا، اسرائیل، اس قسم کی طاقتیں شامل تھیں، ان لوگوں نے، ان اقوام نے، ان ممالک نے دنیا میں اپنی استعماری قوت کو استعمال کر کے دنیا کے مختلف ممالک پر حکومتیں کرنے کی کوشش کی یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جیسا کہ ہندوستان نے پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے لیے افغانستان میں اپنے پاؤں جمائے امریکہ کے توسط سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج افغانستان میں وہ صورتحال نہیں ہے۔ طالبان نے اپنی جہادی قوت کے ذریعے ان لوگوں کو نکال باہر کیا ہے، لیکن ابھی تک بھی یہ استعماری قوتیں جو ہیں، ان میں سے رشیا تو خدا کے فضل و کرم سے اب نکل چکا ہے، اور روس جو ہے وہ اب افغان طالبان کی حمایت کر رہا ہے، افغان طالبان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ ہے، اور اس نے ہندوستان کو جو ہے وہ انگوٹھا دکھا دیا ہے۔ تو اور ہندوستان کی چیخیں بھی اس سلسلہ میں آسمان تک بلند ہو رہی ہیں، اور رشیا جو ہے وہ خدا کے فضل و کرم سے چائنا اور پاکستان، ترکی، ایران کا جو ہے بلاک، اس میں مطلب ایک اہم کارکن کی حیثیت سے شامل ہے۔ تو یہ استعماری طاقتیں جو ہیں، ان کی کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ سے افغانستان کے اندر جو ہے افراتفری قائم دائم رہے، تاکہ یہاں پہ جو ہے بھارت کے قونصل خانوں کو قائم دائم رکھا جائے اور پاکستان میں دہشت گردی کرانے کے مواقع جو ہیں وہ موجود رہیں۔ تو اس لیے یہ جو افغانستان میں دھماکے ہوئے ہیں کابل ایئرپورٹ پر، یعنی کہ حامد کرزئی ایئرپورٹ پر جو دھماکے ہوئے ہیں، اور جن میں 90 کے قریب افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن چکے ہیں، جن میں 13 کے قریب امریکی بحریہ کے سپاہی بھی شامل ہیں۔ تو ان دھماکوں کے حوالے سے دو بڑی وجوہات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک وجہ تو، ممکنہ وجہ تو یہ ہے میری سمجھ بوجھ کے مطابق کہ داعش نے جو اس کی ذمہ داری قبول کر رہی ہے۔ داعش اصل میں امریکہ ہی کی ایک لے پالک جماعت ہے، اور وہی اس کی سرپرستی کرتا ہے، وہی اس کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ ہماری سمجھ بوجھ کے مطابق داعش کو اپنے طور پر وجود نہیں رکھتی، اتنے وسائل کسی جماعت کے پاس نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا میں اپنے وجود کو قائم رکھ سکے بغیر کسی وسیلہ کے، بغیر کسی رقم کے، دولت کے، پیسے کے۔ تو یہ داعش جو ہے یہ امریکہ کا ایک بغل بچہ ہے۔ تو داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ دھماکے امریکہ نے ہی کروائے ہیں۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو دھماکے جگہ پر ہوئے ہیں، یہاں پر یعنی یہ کابل ایئرپورٹ پر جو تھا، وہ سیکورٹی کی ذمہ داری جو تھی وہ افغان طالبان کی نہیں تھی، سیکورٹی کی ذمہ داری امریکہ کی تھی، کیونکہ امریکی افواج وہاں پر موجود ہیں، 6000 امریکی افواج وہاں پر موجود ہیں، دیگر ملکوں کی افواج وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے وہی جہاز کے ذریعے۔ تو اس کی سیکورٹی امریکہ کے ہاتھ میں تھی۔ تو امریکہ کی سیکورٹی جس علاقہ کے سیکورٹی امریکہ کے ہاتھ میں تھی، وہاں اگر دھماکے ہوئے ہیں تو اس کی ذمہ داری تو امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکی عوام اب جو بائیڈن سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم حکومت کرنے کے لائق ہی نہیں ہو، تم نااہل آدمی ہو، ابھی تمہیں کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، 7-8 مہینے گزرے ہیں تمہاری حکومت کو، اور تمہاری حکومت نے کیا کیا ہے؟ افغانستان میں تم ناکام ہو گئے ہو اور اپنی افواج کو وہاں سے نکالنے پر مجبور ہو گئے ہو، تو اب تم حکومت کرنے کے قابل نہیں ہو، یہاں سے استعفیٰ دے دو۔ تو اس طرح کی باتیں امریکہ میں ہو رہی ہیں جو بائیڈن کے خلاف۔ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کارروائی جو بائیڈن کی حکومت نے ہی کروائی ہوگی تاکہ مزید افغانستان میں رکا جا سکے۔ اس بہانہ سے، یہ بہت بڑا بہانہ ہے، اس بہانہ سے افغانستان میں مزید رہا جا سکے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ امریکہ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم تمہیں باہر لے جائیں گے، یعنی جو لوگ جن لوگوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا افغانستان میں، اور امریکہ کے لیے ترجمانی کا انہوں نے فرائض انجام دیے تھے، اور سکل ماہرین کے طور پر افغان عوام نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا، وہ لوگ جو ہیں، جو بڑے بڑے مطلب دانشور ہیں، سکل ماہرین ہیں مختلف امور کے، ان کی تعداد 20,000 یا اس سے بھی زیادہ، امریکہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو نکال لیں گے یہاں سے۔ تو اب امریکہ اس وعدے سے
نبرد آزما ہونے کے لیے، اس وعدے سے مکرنے کے لیے اب یہ دھماکوں کے بعد امریکہ کہہ سکتا ہے ان کو کہ بھئی وہی اب تو صورتحال بدل گئی، ہمارے تو اپنے فوجی مارے گئے، ہم آپ کو کیسے یہاں سے نکال لیں؟ تو اس صورتحال کو کور کرنے کے لیے بھی مطلب امریکہ نے یہ دھماکے کروائے ہوں گے۔ تو یہ 3 میجر وجوہات ہیں، جبکہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایئرپورٹ کی سیکورٹی ہی نہیں تھی، یہ ہماری تو ذمہ داری ہی نہیں تھی کہ وہاں پہ جو دھماکے ہیں اس کی ذمہ داری امریکہ کی تھی، سیکورٹی اس جگہ کی سیکورٹی امریکہ کے پاس تھی۔ تو یہ 3 میجر وجوہات میری سمجھ بوجھ کے مطابق ہو سکتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب ہے اس کی سیکورٹی امریکہ کے پاس تھی، طالبان کے پاس اس کی سیکورٹی تھی ہی نہیں، تو یہ دھماکے بھی امریکہ کی ہی مطلب کمان میں ہوئے ہوں گے یا ان کے کہنے پر ہوئے ہوں گے۔ تو دوسری بڑی وجہ یہی تھی کہ امریکہ اپنے سپاہیوں کو یہاں مزید روکنا چاہتا ہے، یہاں مزید امریکہ ٹھہرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ افغانستان کے جن شہریوں کے ساتھ امریکہ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم تمہیں یہاں سے نکال لیں گے، 20-25 یا 30 ہزار افغان عوام جو ہیں ان کو نکال لیں گے، تو ان کو نکالنے سے روکنے کے لیے، یعنی ان کو یہیں افغانستان میں ہی روکنے کے لیے، یعنی امریکہ نہ لے جانے کے لیے ان کو بہانہ بنایا جائے کہ امریکہ ان کو نہ لے جایا جائے، ان کو افغانیوں کو یہاں امریکہ سے نہ نکالا جائے، ان کو یہیں رہنے دیے جائے، یہ بہانہ بنایا گیا۔ تو یہ تیسری وجہ ہے ان دھماکوں کی جو میری سمجھ بوجھ کے مطابق ہے۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو سمجھ بوجھ دے، وہ انسانیت کا خیال کریں، انسانوں کا خیال کریں۔ کتنے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور تڑپ تڑپ کر وہاں جو ہے وہ ایئرپورٹ کے باہر لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، بے شمار مطلب ہے نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بیچارے وہ تڑپ رہے ہیں وہاں پر۔ تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے، سمجھ دے ان طاقتوں کو جو استعماری طاقتیں ہیں، اور یہ خون کی ہولی اس طرح نہ کھیلیں اور عوام کا ساتھ دیں، افغان عوام کا ساتھ دیں، افغان طالبان کا ساتھ دیں، وہاں پہ حکومت کے استحکام کے لیے یہ اپنی کوششوں کو بروئے کار لائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔